بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد یعنی گنگو اور اس کے ساتھی حیران ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگے۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور فصیل سے ایک پہرے دار نے آواز دی، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے قلعے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر چڑھ کر دور تک نگاہ دوڑائی۔ جنوب اور مشرق کی طرف سے سندھ کے ہزاروں پیادہ اور سوار سپاہی قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے 10 سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے نائب تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے اس جگہ پہنچ جائے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو محمد بن قاسم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مغرب کی طرف سے چکر کاٹ کر حملہ آور لشکر کی زد سے نکل جائیں اور پھر اپنی منزل کا رخ کریں۔ سپاہی گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ حملہ آور قریب آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے کر دوبارہ فصیل پر چڑھ کر چکر لگایا اور تیر اندازوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ فصیل کے ایک کونے پر خالد اور اس کے ساتھی نہایت بے تابی سے حملہ آوروں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ناہید اور زہرا کو دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، خالد انہیں نیچے لے جاؤ، یہاں ان کی ضرورت نہیں۔ ناہید نے جواب دیا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تیر چلانا جانتی ہیں، تمہاری مرضی، لیکن سر ذرا نیچے رکھو۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے گھوڑوں کو ٹیلوں کے عقب میں چھوڑ کر چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چٹانوں اور پتھروں کے مورچے بنا کر قلعے پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ قلعے کی فصیل کے مورچوں میں بیٹھنے والوں کے لیے حملہ آوروں کے تیر بے اثر ثابت ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فقط قلعے پر دشمن کی جلگار روکنے کے لیے تیروں کو استعمال کریں۔ بھیم سنگھ نے اپنی فوج کے تیروں کا قلعے سے کوئی جواب نہ پا کر راجہ داہر کی جے کا نعرہ بلند کیا اور چٹانوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر تیر چلانے والے لشکر نے چاروں طرف سے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ جب یہ لشکر قلعہ کے محافظوں کے تیروں کی زد میں آ گیا تو محمد بن قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ نعرہ ابھی فضا میں تحلیل نہ ہوا تھا کہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور بھیم سنگھ کے سپاہی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ لیکن 20,000 فوج چند سو سپاہیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعے کی فصیل تک پہنچ گئی اور کمندے ڈال کر قلعے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تیروں کی بوچھاڑ کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ چند ساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے قریباً 2,000 آدمی قلعے کی دیواروں کے آس پاس ڈھیر ہو کر رہ گئے اور اسے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ دوسرے پہر تک بھیم سنگھ نے قلعے پر 3 بار جلگار کی، لیکن تینوں مرتبہ اسے مایوس ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوپہر کے وقت بھی بھیم سنگھ ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے پیچھے سے محمد بن قاسم کی باقی فوج کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے سواروں کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے سنبھالیں اور پیادہ فوج کے تیر اندازوں کو آس پاس کی پہاڑیوں پر متعین کر دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر محمد بن قاسم کو یقین ہو گیا کہ دشمن کو محمد بن ہارون کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر وہ چاروں طرف کے ٹیلوں اور پہاڑیوں سے تیروں کی زد میں ہوگا۔ اس نے جلدی سے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا اور محمد بن ہارون کے نام چند ہدایات لکھ کر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محمد بن ہارون کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ رکا پہنچانا ضروری ہے، لیکن یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر خطرناک ہے۔ اس وقت دشمن کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی ہے۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مورچے تقریباً خالی ہو چکے ہیں اور ہم فصیل سے آدمی اتار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محمد بن ہارون تک پہنچنے کے لیے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے رضاکار خالد نے محمد بن قاسم کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت سے سپاہیوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام پیش کیے۔ سعد یعنی گنگو نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے نو مسلم بھائی کی خواہش رد نہیں کرتے، آپ مجھے اجازت دیں، میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے چپے چپے سے واقف بھی ہوں۔ محمد بن قاسم کو اپنی فوج دشمن کے لشکر کے عقب میں 2-3 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سعد کے ہاتھ میں رکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ سعد بھاگتا ہوا شمال کی دیوار کی طرف پہنچا اور ایک راستے کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ محمد بن ہارون نے دور سے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے تیار دیکھ کر اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا، پر مقابلے کے لیے صفیں درست کرنے کے بعد پیش قدمی کا حکم دینے والا تھا کہ لشکر کے دائیں بازو کا سالار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر تو سپہ سالار کی معلوم ہوتی ہے، لیکن لانے والا ایک سندھی ہے، ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ عربی بھی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ زبیر مجھے جانتا ہے، اپنا نام کبھی سعد بتاتا ہے اور کبھی گنگو۔ زبیر نے چونک کر کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ محمد بن ہارون نے رکا پڑھنے کے بعد کہا، سپہ سالار کا رکا دیکھنے کے بعد
تمہیں اس کے متعلق تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو جا کر معافی مانگو اور اپنے سواروں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ آئیں۔ زبیر، ہمارے دائیں اور بائیں طرف تمام پہاڑیوں پر دشمن کے تیر اندازوں کا قبضہ ہے۔ تم میسرا کے شتر سواروں کو اونٹوں سے اتر کر دونوں بازوؤں سے پہاڑیوں پر حملہ کرنے اور بائیں بازو کے سواروں کو مقدمۃ الجیش کے ساتھ شامل ہو جانے کا حکم دو۔ جب تک دشمن کے تیر انداز ان پہاڑیوں پر موجود ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھیم سنگھ کی چال نہایت کامیاب تھی۔ اگر محمد بن ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دیتا تو اس کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے۔ لیکن بھیم سنگھ کی توقع کے خلاف جب دائیں اور بائیں بازو سے مسلمانوں کی پیادہ فوج پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اندر محمد بن قاسم اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے 50 سپاہیوں کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور باقی فوج کو قلعے سے باہر نکال کر دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ سوار اور پیدل سپاہی قلعے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور محمد بن قاسم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کے نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ خالد ناصر الدین یعنی جے رام اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں ٹھہرنے والے سپاہیوں سے خود، زرہیں اور عربی لباس حاصل کر کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اچانک ناہید اور زہرا یعنی مایا دیوی کیل کانٹے سے لیس ہو کر ایک کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ خالد نے کہا، ناہید، زہرا، جاؤ، قلعے کے باہر تمہارا کوئی کام نہیں۔ ناصر الدین نے اس کی تائید کی۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی داد دیتا ہوں، لیکن تم قلعے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ساتھ دے کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ قوم کے لیے بہادر ماؤں کا دودھ خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ نازک وقت آنے پر وہ گھروں کی چار دیواری کو گراتی ہوئی قوم کے لیے آخری قلعہ بنا سکتی ہیں۔ تم یہاں ہوئی تو قلعے کی حفاظت میں یہ چند سپاہی اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میدان میں سپاہیوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ تمہاری حفاظت کا خیال ہوگا۔ تم میں سے ایک کا زخمی ہو کر گرنا سینکڑوں سپاہیوں کو بد دل کر دے گا، اور یہ مارکا ایسا نہیں جس کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، شاید رات بھر تمہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاگنا پڑے۔ خالد، انہیں اندر لے جاؤ، اور وہ پھر دروازے کے سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ جب دونوں افواج گتم گتا ہو گئیں تو محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ خالد ناہید اور زہرا کو کمرے میں چھوڑ کر واپس لوٹا اور وہ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ زہرا نے بھاگ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میں زندگی اور موت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ خالد نے برہم ہو کر جواب دیا، زہرا، نادان نہ بنو، تم سپہ سالار کا حکم سن چکی ہو، مجھے جانے دو، فوج قلعے سے باہر نکل رہی ہے۔ زہرا نے ابدیدہ ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں۔ زہرا، مجھے چھوڑ دو، یہ کہتے ہوئے اس نے زہرا کے ہاتھ جھٹک دیے، لیکن وہ پھر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو مجھے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ زہرا، یہ امیر لشکر کا حکم ہے، اور جہاد میں امیر لشکر کے حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے۔ زہرا نے بد دل ہو کر خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سسکیاں لیتی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ خالد بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا، سپاہی جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد نے پہرے دار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، جب تک باہر سے سپہ سالار کا حکم نہ آئے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسے بزدل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ قلعے کی پیادہ فوج عقب سے بھیم سنگھ کے لشکر کے دونوں بازوؤں پر حملہ کر چکی تھی اور محمد بن قاسم 60 سواروں کے ہمراہ براہ راست قلب کے لشکر پر حملہ کر چکا تھا۔ خالد دشمن کے لشکر کے عین وسط میں ہلالی پرچم دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ کاٹتا ہوا پہرے داروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انہوں نے میرا انتظار کیا ہوگا اور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے قلعے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہوں۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے جانے دو۔ پہرے دار نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، سپہ سالار کو یہ شک نہیں کہ آپ بزدل ہیں، ورنہ شاید آپ کے قتل کا حکم دے جاتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے پاس آپ کا ٹھہرنا بہتر ہوگا، ہمیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، میں فصیل سے کود جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خالد فصیل کی سیڑھی کی طرف لپکا۔ راستے میں زہرا کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالد کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ خالد نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، اب تم خوش ہو؟ زہرا نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ایک عورت ہوں، خدا ایک زندہ قوم کو تمہارے جیسی عورتوں سے بچائے۔
خالد یہ کہہ کر بھاگتا ہوا زینے پر چڑھا اور رسا پھینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچے اتر گیا۔ زہرا نے بھاگ کر کمرے سے تلوار اٹھائی۔ ناہید نے پوچھا، زہرا کہاں جا رہی ہو؟ زہرا نے جواب دیا، ناہید، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو اسے کہہ دینا میں بزدل نہ تھی۔ کاش ہمارا سماج عورت کو اپنے پتی کی چتا پر جلنے کی بجائے کسی مقصد پر قربان ہونا سکھاتا۔ ناہید نے کہا، زہرا ٹھہرو، لیکن زہرا آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگولے کی طرح باہر نکل گئی۔ ناہید اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک وہ زینے کے قریب پہنچی وہ فصیل پر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک چکی تھی۔ سپاہیوں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس نے کہا، اگر میرا رستہ روکا گیا تو میں فصیل سے کود جاؤں گی۔ سپاہی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور زہرا نیچے اتر گئی۔ ناہید نے فصیل پر پہنچ کر آوازیں دیں، زہرا پگلی نہ بنو، واپس آ جاؤ، لیکن ناہید کی ہر آواز کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ناہید نے مایوس ہو کر خود نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک عمر رسیدہ سپاہی نے کہا، عورت کا جوش اندھا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا تعاقب کیا تو وہ بے تحاشا دشمن کی صفوں میں جا پہنچے گی۔ ناہید نے مایوس ہو کر ایک سپاہی سے تیر کمان منگوایا اور فصیل کے ایک مورچے میں بیٹھ گئی۔ ایک گھوڑا اپنے سوار کو میدان میں گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ زہرا نے بھاگ کر اس کی لگام پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اسے گھوڑے پر دیکھ کر ناہید کو قدرے اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ مسلمانوں کی فوج پر بھیم سنگھ کی فوج کا پہلا حملہ بہت زوردار تھا اور انہیں ایک تنگ وادی میں چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پیادہ فوج آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ جما کر تیر برسانے لگی تو سندھ کے لشکر کی توجہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ عین اس موقع پر محمد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ کھول کر عقب سے حملہ کر دیا اور چند سواروں کے ہمراہ دشمن کی صفیں درہم برہم کرتا ہوا لشکر کے قلب تک جا پہنچا۔ لشکر کے عین درمیان سبز پرچم دیکھ کر محمد بن ہارون نے اپنے لشکر کو تین اطراف سے عام حملے کا حکم دے دیا۔ زبیر محمد بن قاسم کی عیانت کے لیے 500 سواروں کو لے کر آگے بڑھا اور آن کی آن میں اس کے ساتھ آ ملا۔ بھیم سنگھ کی فوج بدحواس ہو کر قلعے کی طرف ہٹنے لگی۔ وادی میں اڑتی ہوئی گرد نے شام کے دھندلکے کے ساتھ مل کر آمد شب کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ بھیم سنگھ نے آخری بار اپنی فوج کی ٹوٹی ہوئی صفیں منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن زبیر کی تقلید میں محمد بن ہارون کے باقی سپاہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے محمد بن قاسم کے ساتھ آ ملے اور بھیم سنگھ کی فوج غیر منظم ہو کر مختلف ٹولیوں میں لڑنے لگی۔ مسلمانوں کے دباؤ سے کئی ٹولیاں پسپا ہو کر قلعے کے قریب پہنچ چکی تھیں اور جب قلعے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تو وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ خالد تیر اندازوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اترا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدحواس سپاہی ایک طرف ہٹ گئے اور خالد ان کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پا کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا۔ خالد اس کی آواز پہچان کر چونکا، یہ زہرا تھی۔ زہرا کی تلوار یکے بعد دیگرے دو سپاہیوں کے سروں پر چمکی اور دونوں گر کر خاک میں لوٹنے لگے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر زہرا پر وار کیا تو زہرا کا گھوڑا اچانک بدکا اور تلوار اس کی اگلی ٹانگ پر لگی۔ گھوڑے نے چند چھلانگیں لگائیں اور ڈگمگا کر گر پڑا۔ مسلمانوں کے دستوں کو قریب آتا دیکھ کر بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے میدان کا یہ حصہ بھی خالی کر دیا اور خالد بھاگتا ہوا زہرا کے پاس پہنچا۔ وہ گھوڑے کے قریب منہ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر خالد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کے منہ سے بیک وقت سسکیاں، آہیں اور دعائیں نکلی۔ وہ رکا، جھجکا، کپکپایا اور پھر بھاگ کر زہرا کو اٹھانے لگا۔ اسے زہرا کی پیٹھ پر خون کے نشان اور زرہ میں 2 تیر اٹکے ہوئے نظر آئے اور زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں تیر نکال کر پھینک دیے۔ زہرا نے ایک جھرجھری لینے کے بعد آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالد نے چاند کی ہلکی پھلکی روشنی میں اس کا زرد چہرہ دیکھا اور کہا، تمہیں تکلیف تو نہیں؟ زہرا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے ان تیروں کو محسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد میرا سر چکرا گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال ہے؟ خالد نے کہا، میدان خالی ہو چکا ہے، خدا نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن ناہید کہاں ہے؟ زہرا نے کہا، وہ قلعے میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ خالد نے پوچھا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ زہرا، مجھے نادم نہ کرو، خالد نے کہا، مجھے اپنی صحت کلامی کا بہت افسوس ہے۔ زہرا بولی، نہیں، میں غلطی پر تھی، مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید واپس نہ آئیں، لیکن آج میں دیکھ چکی ہوں کہ انسان اپنی موت کے معین وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ میں تیروں کی بارش میں سے گزر کر میدان تک پہنچی، لیکن میں نے محسوس کیا
کہ قدرت کا زبردست ہاتھ میری حفاظت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی فوج فتح کے نعرے لگاتی ہوئی قلعے کے دروازے کے سامنے جمع ہو رہی تھی۔ خالد نے کہا، چلو زہرا، ناہید بہت پریشان ہوگی۔ زہرا نے اٹھ کر خالد کے ساتھ چند قدم اٹھائے، لیکن اسے چکر آیا اور وہ ڈگمگاتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے خالد سے پانی مانگا اور خالد نے ایک گرے ہوئے سپاہی کی چھاگل اتار کر اس کے منہ سے لگا دی۔ زہرا پانی کے چند گھونٹ پی کر اٹھ بیٹھی۔ خالد نے کہا، زہرا میں اٹھا لوں؟ خون بہہ جانے سے تم بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو۔ زہرا نے کہا، نہیں، مجھے پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، مجھے فقط آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ خالد نے اسے اپنے بازو کا سہارا دیا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے اپنے بھائی ناصر الدین کی آواز سنائی دی اور اس نے خالد سے کہا، بھائی مجھے تلاش کر رہا ہے، اسے آواز دو۔ خالد نے بلند آواز میں کہا، زہرا میرے پاس ہے۔ ناصر الدین، زبیر اور ناہید تیزی سے چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ ناہید نے بھاگ کر زہرا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، زہرا میری بہن، تم کیسی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن ناہید نے اپنی انگلیوں پر نمی محسوس کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور چونک کر کہا، زہرا تم زخمی ہو؟ بھائی ناصر الدین، اسے قلعے کے اندر لے جاؤ۔ ناصر الدین نے آگے بڑھ کر زہرا کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ بھائی زبیر، مجھے معاف کرنا، میں پہچان نہ سکی۔ زبیر نے کہا، ننھی بہن، تم اپنے بھائیوں کو بہت پریشان کرتی ہو، اب چلو ہمیں تمہاری مرہم پٹی کرنی چاہیے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں سعد نظر آیا۔ وہ جھک جھک کر میدان میں پڑی ہوئی لاشیں دیکھ رہا تھا۔ خالد نے اسے آواز دی، چچا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم اس طرف ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور بے قرار ہو کر بولا، میرے بیٹے، میری بیٹی، تم کہاں تھے؟ خالد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ تم مجھے تلاش کر رہے تھے؟ چور کہیں کے! ناہید سے پوچھو میں کس قدر پریشان تھا۔ ناہید نے کہا، یہ تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ ہم نے میدان کا صرف ایک چکر لگایا ہے اور یہ شاید 3-4 چکر لگا چکے ہیں۔ سعد نے کہا، صرف اسی میدان میں نہیں، میں تو آس پاس کی تمام پہاڑیوں پر خوار ہو آیا ہوں۔ تم نے آواز تو دی ہوتی، میرا تو گلا بھی بیٹھ گیا ہے۔ خالد نے کہا، میں نے آپ کی آواز سنی نہیں، ورنہ میں جواب ضرور دیتا۔ سعد نے کہا، ان زخمیوں کی چیخو پکار میں کسی کی آواز سنائی بھی کب دیتی ہے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو ناہید نے آہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند بار سر ہلانے کے بعد ناصر الدین سے مخاطب ہوا، میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر الدین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد رک کر کہا، کہیے، کیا ارشاد ہے؟ سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہاں نہیں، یہاں بہت سے لوگ ہیں۔ ناصر الدین نے کہا، بہت اچھا، جہاں چاہو چلے چلو۔ قلعے کے دروازے سے کوئی 500 قدم دور جا کے سعد نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ ناصر الدین اس کے سامنے دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات سن کر میرا سر پھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے۔ ناصر الدین نے جواب دیا، اگر کوئی سر پھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور پھوڑوں گا۔ سعد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بات تو ایسی کوئی نہیں، لیکن پرائے ہاتھوں کا کیا اعتبار؟ اچھا، میں کیا ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مایا دیوی، نہیں زہرا آپ کی بہن ہے اور میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں۔ خالد بھی مجھے بہت عزیز ہے، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، اور اسے آگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ ناصر الدین نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد اور زہرا کی شادی کر دی جائے۔ ہاں، خدا تمہارا بھلا کرے، میں یہی کہنا چاہتا تھا، بس اسی بات کے لیے مجھے یہاں گھسیٹ لائے ہو۔ سعد نے جواب دیا، مجھے یہ خیال تھا کہ اگر آپ بگڑ کر میری داڑھی نوچنے پر آمادہ ہو جائیں تو دوسرے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ ناصر الدین نے جواب دیا، میں حیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر برا خیال کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی، لیکن سعد کی میرے دل میں وہی عزت ہے جو ایک راجپوت کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ جس وقت چاہیں ان کی شادی کر سکتے ہیں۔ سعد نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہو جائے، لیکن زہرا زخمی ہے۔ ناصر الدین نے کہا۔ سعد نے چونک کر سوال کیا، زہرا زخمی ہے؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ چلو چلیں۔ ناصر الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کے زخم بالکل معمولی ہیں۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا 17 سالہ سپہ سالار، جس کا جسم مسلسل بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے،
اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخموں سے کراہتے ہوئے دشمنوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑائی کے وقت قہر و غضب کی آگ کے شعلے دیکھے تھے، اب گر کر تڑپنے والے دشمن کے لیے رحم کے آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ ہاتھ جس کی تلوار دشمن کے سر پر بجلی باندھ کر کوندی تھی، اب ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپہ سالار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے کتار در کتار لٹا دیا۔ محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن میں سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ مشعل اٹھائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف بڑھا۔ مشعل کی روشنی میں چند لاشوں کے درمیان اسے ایک زرہ پوش نوجوان دکھائی دیا۔ اس کی زرہ میں کئی جگہوں پر تلواروں کے نشان تھے اور پسلی میں ایک تیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا، لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔